जनरल नदीम अहमद अंजम की रिटायरमेंट हुई है या फिर उनकी छुट्टी करवाई गई है, उनका दौर जितनी देर वो DGISI रहे, क्या वो कामयाबियों से हमकिनार हुए या फिर नाकामियों की दास्तान थी, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। उनकी जगह पर लाया गया है जनाब मलिक आसम को। जनरल आसम मलिक के बारे में कहा जाता है कि इनके वालिद भी लेफ्टिनेंट जनरल थे और वो रावलपिंडी कोर के कमांडर हुआ करते थे। वो बड़े दबंग किस्म के जर्नैल थे। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि उन पर बगावत का केस भी चला था और वो सज़ा उनको मिलने जा रही थी, लेकिन वो सज़ा से बच गए। बहरहाल नदीम अहमद अंजम को उन्होंने रिप्लेस किया है। 30 सितंबर को वो अपना चार्ज संभालेंगे। वैसे तो जैसे ऐलान किया गया जनरल नदीम अहमद अंजम को रिटायर कर दिया गया है, उसी दिन से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, अपना चार्ज संभाल लिया था। नदीम अहमद अंजम कितने ज़्यादा कामयाब रहे, जनरल बाजवा की तरफ से इनको लाया गया था जनरल फैज़ हमीद को हटाकर, और इन्होंने अदम एतमाद तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़ जो आई थी उसमें इन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर होगी। इसके बाद भी इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से जनरल आसिम मुनीर की तरफ से इन पर एतमाद किया गया, लेकिन ये कामयाबी से हमकिनार हुए या फिर मुकम्मल तौर पर नाकाम रह गए, तो इस पर आगे चल कर बात करेंगे। अगर वो कामयाबी से हमकिनार हुए होते तो उनको मज़ीद तोसी दी जाती, लेकिन उनको तोसी नहीं दी गई, बल्कि थोड़ी सी तोसी दी गई है। उन्होंने 16 सितंबर को रिटायर होना था, लेकिन उनकी रिटायरमेंट ले जाई गई है 30 सितंबर तक। वो किस लिए? बताया जा रहा है कि इनकी बेटी की शादी थी 20-22 सितंबर को, इसके लिए उनकी तैयारियां थी, तो उन्होंने जिन लोगों को इनवाइट किया हुआ था, अगर ये पता चल जाता कि वो DGISI नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि उस शादी पर लोग उस तरह से ना आते जिस तरह से पाकिस्तान में सिर्फ कुर्सी को सलाम किया जाता है। बहरहाल 30 सितंबर को वो रिटायर हो रहे हैं। उनका दौर कितनी कामयाबियों का दौर था, उसमें भी थोड़ी सी बात करेंगे। बात हमने शुरू की कि जनरल आसिम मलिक को DGISI बनाया गया है। कहा जाता है कि जनरल GM मलिक पर बगावत का केस भी बना था, लेकिन वो उससे बच निकले थे। ये केस क्या था, कब क्या हुआ, ये सारा कुछ हम आपके सामने रखेंगे। थोड़ी सी बात करते चलें जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कि जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ ही उनके बेटे भी फौज में थे। हारिस नदीम उनका नाम बताया जाता है। उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है, तो क्या पाकिस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे? लगता ये है कि इनको भी उसी तरह से ख्वाब आया करेंगे, उसी तरह से पाकिस्तान की खिदमत के, पाकिस्तान की तरक्की के, पाकिस्तान की खुशहाली के, पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से दौरे पड़ा करेंगे, असूलों की बात किया करेंगे, असूल लोगों को बताया करेंगे। लेकिन जिस दौरान ये बड़े ओहदे पर है, उस दौरान क्या करते रहे, ये भी एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। ये जो कहा जाता है कि जनरल GM मलिक, उन पर एक बगावत का केस चलने लगा था। ये खिलाफत ऑपरेशन था जो 1993 में एक ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला की तरफ से लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके हेड थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम। तो इसी में सारा कुछ बताया गया है कि कब क्या हुआ, जनरल मलिक पर क्या एलिगेशन थे और वो किस तरह से एक मुकदमे में फंस रहे थे और बच गए। ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला खिलाफत ऑपरेशन किताब के सफ़ा नंबर 183 पर लिखते हैं, फौज के कंट्रोल के सिलसिले में एक अहम बात अर्ज करूंगा। इसको हमारी खुशकिस्मती समझिए कि पिंडी के उस वक्त के कोर कमांडर एक ऐसे शख्स थे जो जनरल अब्बासी और मेरे बहुत करीबी दोस्त थे और मुकम्मल तौर पर इस्लामी जहन रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक थे। हमारी कामयाबी के लिए उनसे बेहतर आदमी ना कोई हो सकता था, ना हमें ज़रूरत थी। ऐसे दीनी अफसर को कौन सा पाकिस्तान का कैंट होगा जहां उन्होंने नौकरी की हो और मस्जिद तामीर ना करवाई हो। इनके अलावा 2-3 ऐसे कोर कमांडर भी थे जिनका सूफी इकबाल साहब के साथ बाकायदा मिलना जुलना था। जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक कैसे आर्मी चीफ बनते बनते रह गए, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले इनकी प्लानिंग देखिए, जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की और ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला की, किस तरह से वो हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते थे, किस तरह वो कोर कमांडर्स पर काबू पाना चाहते थे। सफ़ा नंबर 183 पर ही वो लिखते हैं कि हम तमाम गार्ड्स को रोजाना देखते थे। GHQ गेट से कॉन्फ्रेंस रूम का फासला ज्यादा से ज्यादा 150 गज था। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि 30 हमलावरों से लदी हुई गाड़ी जो फ्लैग स्टाफ कार के पीछे होनी थी, सिर्फ 30 सेकंड में टारगेट पर पहुंच जाती। गार्ड्स के कुल 10 से 12 आदमियों को ऐसे अचानक हमले से 1 मिनट में गिरफ्तार किया जा सकता था। फायरिंग से इसलिए गुरेज के अंदर वाले अलर्ट ना हो जाएं और फिर हमारे 15 आदमी बाहर और 15 मुसल्लह आदमी अंदर लोगों के
سروں پر موجود ہوتے۔ جنرل ظہیر الاسلام عباسی PMA کورس کے حساب سے کچھ کور کمانڈرز سے سینئر تھے، انہیں وہیں پر چیف آف آرمی سٹاف کے رینک لگائے جاتے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں چیف آف آرمی سٹاف کو کلیدی اہمیت حاصل ہے، وہ جو کرنا چاہے کر لیتا ہے، جس آسانی سے سول حکومتوں کو برطرف کیا جاتا ہے آپ خوب اس سے واقف ہیں۔ اس لیے 1995 میں بھی حکومت کو بآسانی برطرف کر دیا جاتا۔ اس لیے کچھ لوگوں کا کہنا کہ خون خرابہ ہوتا، بد نظمی ہوتی، حالات خراب ہو جاتے، محض پراپیگنڈا ہے، آپریشن خلافت سے ناواقفیت ہے۔ ہم فوری 2 کور کمانڈر کو تبدیل کرتے اور نئے چیف آف آرمی سٹاف کو گرفت مضبوط ہونے تک ہم تمام کور کمانڈر اور پرسنل سٹاف آفیسرز کو اپنی حفاظت میں رکھتے، اور کسی بھی کام میں ذرا برابر بھی مشکل نہیں تھی۔ اپنے ناواقف لوگوں کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ اس وقت فوج کے گارڈز GHQ کے گیٹ پر کسی سٹاف کار کو نہیں روکتے تھے، صرف دور سے گاڑی پر لگے سٹیکر، ٹار پلیٹ اور جھنڈے کو دیکھ کر 1 منٹ پہلے گیٹ کھول دیتے تھے، اس لیے یہاں کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ نہیں تھا۔ 25 اور 26 ستمبر کی رات کو کرنل لیاقت علی راجہ قید تنہائی کی وجہ سے ہمت ہار گئے اور ذہنی طور پر ٹوٹ گئے۔ انہوں نے آرمی ایجنسی کو آپریشن خلافت کا مکمل منصوبہ بتا دیا اور تمام افراد کے نام بتا دیے۔ اس کے بعد آرمی والوں نے تقریباً 100 آفیسرز کو پکڑ کر تفتیش کی، یہاں تک کہ میجر جنرل علی قلی خان DG ملٹری انٹیلیجنس، لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک کور کمانڈر پنڈی کو بھی گرفتار کرنے کے لیے گئے، مگر جیسے ہی انہیں علم ہوا کہ میجر جنرل علی قلی خان انہیں حراست میں لینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم کے پاس چلے گئے اور خود کو اس معاملے سے پوری طرح الگ کر لیا۔ اس وجہ سے لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک کو گرفتار نہ کیا جا سکا، مگر کرنل کیانی جو کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک کے کرنل سٹاف رہ چکے تھے اور کرنل عنایت اللہ کے دوستوں میں سے تھے، کو بھی زیر تفتیش لایا گیا اور ہمیں SIB کی کوٹھڑیوں میں منتقل کر دیا گیا۔ 28-29 ستمبر کی رات کو تفتیشی افسر بریگیڈیئر خورشید کے سامنے مجھے لے جایا گیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بریگیڈیئر مستنصر باللہ آپریشن ختم ہو چکا ہے، آپریشن خلافت از اوور۔ اس کے بعد مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں کرسی سے نیچے گرنے ہی لگا تھا کہ خود کو سنبھال لیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ جنرل غلام محمد ملک کیسے آرمی چیف بنتے بنتے رہ گئے، اس حوالے سے مستنصر باللہ کتاب کے صفحہ نمبر 78 پر لکھتے ہیں، جنرل وحید کاکڑ چیف آف آرمی سٹاف کیسے بنے؟ جنرل عبدالوحید کاکڑ ریٹائرمنٹ کے بعد گھوڑے سے گرے اور ہڈیاں تڑوا بیٹھے، عرصہ تک CMH میں ایڈمٹ رہے، زیر علاج رہے، لیکن فوجی بڑے بے وفا نکلے، کوئی انہیں پوچھنے نہ گیا۔ میں آزاد ہوتا تو ان کی مزاج پرسی کے لیے ضرور جاتا۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ کا جنوری 1993 میں انتقال ہوا اور اس وقت میں کراچی میں چیف آف سٹاف تھا۔ بریگیڈیئر مستنصر باللہ کہتے ہیں کہ عرفان اللہ مروت میرے پاس آئے کہ انہیں ان کے سسر صدر اسحاق خان نے مشورے کے لیے بلایا ہے کہ کسے نیا COAS بنایا جائے، چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ اگر ملک اور فوج پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں تو لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک جو کہ اس وقت پنڈی کے کور کمانڈر تھے انہیں COAS بنا دیا جائے، مگر صدر اسحاق خان نے اپنی صدارت بچانے کے لیے پٹھان بھائی جنرل عبدالوحید کاکڑ صاحب کو COAS چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا، مگر جنرل عبدالوحید کاکڑ صحیح محب وطن تھے، برادریوں کے قائل نہیں تھے، اس لیے انہوں نے آتے ہی صدر صاحب کی بات نہیں مانی، بلکہ 6 مہینوں کے بعد نواز شریف حکومت کی چھٹی کرا ڈالی اور آرمی والے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لے آئے۔ اسے ہی خدا کی قدرت کہتے ہیں کہ ایک شخص آرمی چیف بنتے بنتے کیسے رہ گیا اور پھر بغاوت میں ملوث ہو کر وہ سزا کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن قدرت نے پھر اسے کیسے سزا سے بچا لیا اور باعزت ریٹائر ہو کر بھرپور زندگی گزار رہا ہے۔ جنرل GM ملک ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ کر رہے ہیں واقعی بہت قابل تحسین ہے۔ جنرل GM ملک نے خطرے کو دیکھتے ہوئے تیزی دکھائی اور وہ بے نظیر بھٹو کے پاس پہنچ گئے، اس طرح سے وہ کسی بھی سزا سے بچ گئے۔ تاثر یہی دیا جاتا ہے اور بنتا بھی یہی ہے، مگر فوج میں یہ ممکن نہیں ہے۔ آرمی چیف اور کور کمانڈر
یہ سب ہضم نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی مستنصر بلّہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس معاملے میں ان کے ساتھ مشاورت میں شامل تھے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو یقین تھا کہ جس طرح کے جنرل جی ایم ملک انسان تھے، مسلمان تھے، پکے مسلمان، وہ اس ہولی کاز یا مقدس مقصد میں ان کا ساتھ ضرور دیتے۔ اگر جنرل جی ایم ملک سارے پلان کا حصہ ہوتے تو آرمی چیف کے رینک ان کو لگائے جاتے، نہ کہ میجر جنرل ظہیر الاسلام کو لگائے جاتے۔ اب جی ایم ملک کے صاحبزادے جنرل عاصم ملک ڈی جی ISI بنائے گئے ہیں۔ ان کی عمومی شہرت بہت اچھی ہے۔ جنرل ندیم احمد انجم وہ مقاصد حاصل نہ کر سکے جو مطلوب اور مقصود تھے۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف پیش ہونے والی تحریک عدم اعتماد، الیکشن، عمران خان کی گرفتاری تک ہر کام اس انداز سے کیا جس سے پاک فوج کی نیک نامی پر دھبا لگا۔ الیکشن پہلے بھی اسی طرح سے ہوتے ہوں گے، مگر جس طرح سے یہ الیکشن ہوئے 8 فروری 2004 کے فارم 47 فارم 45 کا سلسلہ چل نکلا جو ابھی تک رکنے میں نہیں آ رہا، اور پھر ججوں کو جس طرح سے مینج کرنے کی کوشش کی گئی، زبردستی کی گئی، وہ سب کے سامنے اسی وقت اسی موقع پر آ جاتی تھی۔ اس پر ایک ججوں کی طرف سے بھی ری ایکشن سامنے آیا اور آتا چلا گیا۔ جنرل ندیم احمد انجم کی طرف سے بطور DGISI جس طرح سے معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، خصوصی طور پر عمران خان کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے جو کچھ بھی کیا گیا اس سے الٹا اثر ہوا۔ اس کے خاتمے کی بجائے وہ مزید اوپر ابھرتی چلی گئی۔ وہ ہمیں موجیں بے قرار نظر آتی ہے جو اپنی مقبولیت کی پستی تک پہنچی ہوئی تھی۔ جنرل عاصم ملک کی ایک اپ رائٹ جرنیل کی شہرت ہے، وہ معاملات کو درست سمجھ لے جا سکتے ہیں، عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں کہا تھا جو اسی حوالے سے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فوج کوئی نیا راستہ اختیار کرنے جا رہی ہو جو عمران خان کی فیور میں ہو۔ ویسے جہاں تک تعلق ہے جنرل ندیم احمد انجم صاحب کا، انہوں نے جس طرح سے معاملات کو چھیڑا، کھولا اور بگاڑا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ ویسے تو جنرل فیض حمید وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، برا کام ہے، لیکن وہ برا کام بھی، 2 نمبر کام بھی سلیقے سے کرتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اگر وہی کام جیسے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اپنی لائن پر لانا تھا، جنرل فیض حمید ان سے جا کے ملے اور ایک عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ان کے پاس گئے تھے۔ اگر جنرل ندیم احمد انجم ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ عدالت میں جا کر ان کو گریبان سے پکڑ کے اپنی حمایت پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک اچھے مینیجر میں، ایک اچھے ڈائریکٹر میں، ایک اچھے DGISI میں۔ جی تو یہ ساری کہانی تھی جنرل عاصم ملک کی اور جنرل ندیم احمد انجم کی۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ جنرل عاصم ملک کی ایک بہت اچھی شہرت ہے، امید یہی ہے کہ وہ جو بھی کام کریں گے دیانتداری سے، ایمانداری سے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور پاکستان کو نیچے سے کہیں اوپر لے جانے کے لیے اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے ہیرو قرار پائیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔